میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، آل محمد کی پہچان کرانے کا بہترین مؤثر طریقہ خالق نے اپنی عبادت میں شرط لگا دی، ان پہ درود پڑھو گے تو عبادت قبول ہو جائے گی، درود نہیں پڑھو گے عبادت مقبول نہیں۔ اب معلوم ہوا صلوات نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ صلوات کے پڑھنے سے عبادت قبول ہوتی ہے۔ صلوات پڑھی عبادت قبول ہوئی، صلوات نہیں پڑھی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اس عبادت کو چاہتا ہی نہیں ہے جس میں آل محمد نہیں ہے، یعنی اگر وہ عبادت ہوتی تو چاہتا، آل محمد نے درود نہیں پڑھا تو عبادت نہیں ہے، تو معلومات یہ عبادت چاہتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی وہی عبادت ہے جس میں آل محمد ہوں۔ یہاں تک تو اچھا یہاں تک آ گیا۔ اب جناب یہ دیکھیں، یہ تو آیا صلوات، اس کے ساتھ آگے آپ کیا پڑھ گئے؟ اللہم صلی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کس کی ضمانت ہوئی؟ نماز کی قبولیت کی ضمانت ہوئی، میں کہہ رہا ہوں ضمانت۔ یہ ضمانت ہے کہ نماز کیا ہوگی؟ قبول۔ تو معلوم ہوگا جو یہ درود پڑھتا ہے اسی کی نماز قبول ہوگی۔ اب تو بات طے ہو گئی۔ دیکھیں مسئلہ یہی سے حل ہو گیا، جو نماز میں آئیں وہ آل محمد ہیں، جو باہر رہیں وہ اصحاب محمد ہیں۔ اتنا کافی ہے ویسا۔ دنیا کیوں نہیں پہچانتی کہ آل کون ہے؟ جناب آگے پیچھے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز میں تو نہیں نام لے سکتے دوسرے۔ جو آگے پیچھے آئے انہیں اصحاب کہتے ہیں، جو نماز میں آئے اسے آج تو ہو گیا نا بابا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اچھا میں چونکہ اس مناظرے کی فیلڈ کا نہیں ہوں، لیکن یہ ایک تحقیقی بات ہے، آخر کیوں آل محمد اگر نماز میں آتے ہیں تو نماز قبول ہوتی ہے۔ اب آ گیا جناب ان کا نماز میں آنا، کتنے بڑے مسائل حل ہو گئے نماز میں ان کو مشروط کر کے، کتنے بڑے مسائل حل کر دیے خالق نے۔ مسائل حل ہو گئے جناب، جتنے مسئلے آپ کے اختلافی ہیں سارے مسئلوں کا بنیاد ہی درود ہے۔ خدا گواہ اگر ہم اس صرف درود ہی پہ تحقیق کر لیں جھگڑے ختم ہو جائیں۔ پھر دیکھنا یہ ہوگا جب ان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، پھر یہ ڈھونڈنا تو پڑے گا، میں اب کیا کروں، کہنا پڑ رہا ہے، میں کہنا نہیں چاہیے، ڈھونڈنا تو پڑے گا کہ طریقہ نماز آل محمد کیا ہے۔ ڈھونڈنا تو اچھا جناب یہ ہو گیا، درود پڑھ لیا نماز ہوئی، ٹھیک ہے جناب، نماز ہو گئی، درود پڑھی نماز قبول۔ اب آگے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ سلام آ گیا، وہ بھی نماز میں السلام علیکہ، یہ سلام کس میں آیا؟ نماز میں۔ صلوات کے ساتھ سلام، درود کے ساتھ سلام آیا یا نہیں آیا؟ السلام علیکم، آپ پہ سلام، آپ کون ہیں؟ صحیح، آپ کون ہیں؟ السلام علیکہ، آپ پہ سلام۔ یہ علیکہ واحد کی ضمیر ہے، معلوم ہوتا ہے کروڑوں پڑھنے والے ہیں سارے علیکہ کہیں گے، جو کروڑوں کے سامنے موجود ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کہیں کا حاضر ہونا نازل ہونا اسی السلام سے معلوم ہو گیا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکہ، سلام آپ پر۔ السلام علیکہ ایھا النبی، النبیوں پہ السلام بھی آ گیا، السلام جنس کا، صرف نبی پہ سلام نہیں، عالمی شریک ہے، اس لیے ان کے لیے تین لفظیں کہی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں رحمت کی لفظ نے صلوات کو الگ کر دی، صلوات اوپر پڑھا ہے نا بابا، ابھی صلوات آپ نے پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد سلام کر رہے ہیں نا، السلام علیکہ، معلوم ہے صلوات و سلام میں فرق، رحمت اور صلوات میں فرق، برکات ہو اس کی برکتیں بھی، تو معلوم ہوتا ہے تین چیزیں آ گئی، سلام بھی آ گیا،
رحمت بھی آ گئی، برکت بھی آ گئی، تینوں معنوں کے علاوہ ہے صلوات۔ صلوات کے معنی نہ برکت کے ہو سکتے ہیں، نہ سلام کے ہو سکتے ہیں، نہ رحمت کے ہو سکتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الگ چیز ہے وہ صلوات۔ کیا چیز ہے؟ الگ چیز۔ جب الگ ہے تو وہ تو علیحدہ چیز ہے نا صلوات۔ اس کے آگے پھر آپ دیکھیں جناب، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، ہم پہ سلام۔ یہ علینا کون ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے تو یہی فرماتے ہیں السلام علینا، ہم پہ سلام۔ یہ ہم کون ہے؟ میں نے غالباً کہیں کسی مجلس میں بیان بھی کیا ہو، السلام علینا، ہم پر سلام۔ یہ جو ہم ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ سلام۔ پر ایک رہا ہے کہ ہم رہا ہے ہم پر سلام۔ یہ جو ہم پر سلام ہے، توجہ فرمائیں، خدا گواہ ہے ہم پر سلام عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ہم پر سلام اور نہیں فرما رہے ہیں، جو عمل ہوتا ہے ہمارا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ معیار عمل ہمارا کیا ہے۔ اس عمل کے معیار پر ہم پہ سلام نہیں ہے۔ سلام جو ہم لائے کے سلام ہوئے ہیں عقیدے کی وجہ سے۔ آل محمد کی عقیدہ رکھا محبت کا، لائے کے سلام۔ ہم پہ سلام جو ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے تولا رکھتے ہیں۔ اس تولے کی بنا پہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم پہ بھی سلام۔ خدا کی قسم یہ انہی کی مہربانی سے سلام ہے، ورنہ جو کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں، خیال کہاں ہوتا ہے؟ اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ درود کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہوئی۔ اور یہ فرما رہے اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے خالق کا۔ یہ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ نماز شروع کی غلط خیال آنے لگے۔ خدا جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں کہ بعد میں خود پڑھنے والا بھی نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ہیں نماز میں ایسے خیال آئے۔ لیکن خالق کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ اکبر تک آپ وہی خیالوں میں رہیں، درود پڑھ لیں، نماز قبول۔ یہ کن کی وجہ سے ہوا؟ آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے۔ جن میں خیال آئے وہ غیر معصوم ہوتا ہے، جہاں خیال ہی نہ آئے اسے معصوم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عبادت جو قائم ہے کسی معصوم کے ذریعے سے قائم ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب یہ دیکھیں یہ دو جو سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی، اس سے نماز تمام نہیں ہوتی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سے نماز تمام نہیں ہوتی۔ میں فقہ کی بات کر رہا ہوں۔ درود کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ دو سلام پڑھے آپ نے، ابھی نماز تمام نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ اگلا سلام چھوڑ دیں، درود بھی گیا، سب کچھ گیا۔ یہ جو آخری سلام آپ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ واجب ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تب نماز تمام ہوتی ہے۔ علماء سے آپ پوچھ لیں، سرکار ہم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے آگے نہیں پڑھتے، نماز گئی۔ حالانکہ درود بھی پڑھ لیا۔ خالق نے کتنا پابند کر دیا ہمیں عبادت میں۔ درود پڑھنے سے نماز کیا ہوگی؟ قبول۔ تو سلام پڑھنے سے آل محمد پہ کیا ہوئی؟ نماز تمام۔ نماز تمام ہوئی ان پہ سلام کرنے پر، قبول ہوئی ان پہ درود پڑھنے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں سرکار یہاں جو لفظیں صرف ہوئی ہیں ان پہ ذرا بحث کریں۔ السلام علیکم، تم پر سلام، سلام کا تصور درود کے بعد آ رہا ہے، ابھی بحث کریں گے، ابھی تو 10 دن چلے گا۔ اور دوسرا رحمت کا تصور سلام کے بعد آ رہا ہے۔ سلام کی ترتیب پہلے معلوم ہوا ہے، سلام اور ہے رحمت اور ہے، اگرچہ ترتیب بتاتی ہے کہ سلام سے رحمت بلند ہے، چونکہ درمیان پہلے ترتیب سلام کی آئی، سلام کے بعد رحمت کی آئی، رحمت کے بعد برکت کی آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت اکیلی لفظ آئی ہے، رحمات نہیں آئی۔ سلام اکیلا آیا، اکیلا،
बरकत जमाई। तो नहीं सही सलाम अकेला आया और रहमत अकेली आई, रहमतें नहीं रहमत, और बरकत जमाई या अकेली बरकत है। मालूम होता है बरकत यहाँ जमा के लफ्ज़ है, जितनी बरकतें हो सकती हैं वो सारी इनके लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमत भी तुम पर और अल्लाह की बरकतें भी। मालूम होता है बरकत भी सलावत नहीं है, रहमत भी सलावत नहीं है, सलाम भी सलावत नहीं है। देखना कि बरकत की क्या तारीफ है, बरकत किसे कहते हैं। ये जो बरकत की लफ्ज़ है, बरकत की, इसके क्या मानी है बरकत की? बरकत के माने हम यही कहते हैं, कई मरतबा बयान भी हुआ कि बरकत के माने हैं कमी में ज्यादती का होना। औलाद नहीं थी, मौला ने बरकत डाली, औलाद हो गई। रिज़्क़ में कमी थी, मौला ने बरकत डाली, रिज़्क़ ज्यादा हो गया। यही कहते हैं कमी थी, ज्यादती हो गई। ये बरकत तो खालिक के लिए मखसूस है, अल्लाह के लिए मखसूस है बरकत। तो फिर अल्लाह में कौन सी कमी है कि जो वो बेशी चाहता है? अल्लाह के लिए तो कमी बेशी का तसव्वुर ही नहीं है। तो अल्लाह के लिए बरकत, इसलिए तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान, बरकत है, बाबरकत है वो ज़ात। इसलिए इसम फेल है, इसमें बहस नहीं करते, मैं कर चुका। जब इसम फेल हो के इसम है, इसलिए तबारका का आगे गर्दान ही नहीं, साहिब बरकत ही फकत वही है, कोई दूसरा साहिब बरकत हो ही नहीं सकता। हाँ, वो जिसको बरकत दे दे तो साहिब बरकत हो जाएगा। और किसकी बरकतें हैं? आले मोहम्मद पर, उसकी एक बरकत नहीं, कुल बरकतें हैं। वो बरकत तो यही कहते हैं ना, उसकी तमाम बरकतें किन पर हैं? आले मोहम्मद पर। जब आले मोहम्मद पर बरकतें हैं तो बरकत के क्या मानी हुई? बरकत की तारीफ क्या है? बेशी और कमी का तसव्वुर नहीं है। बरकत वो लुत्फ़े इलाही है। ये बातें समाज फरमाया करें, ये आम मिलती नहीं है आपको। आज ये बरकत के मैं मानी बता रहा हूँ, किसी किताब में आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, ढूंढना पड़ता है। हमारे उलमा ने कोशिश नहीं फरमाई, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, कोशिश नहीं की गई। बरकत अल्लाह का वो लुत्फ है, वो कमाल है, अल्लाह का लुत्फ जो ज़ात के लिए मखसूस है। अल्लाह का वो लुत्फ है जो साहिब बरकत में जब तक ये बरकत का लुत्फ रहता है, साहिब बरकत में, मैं फिर जुमला कहूँ जनाब, लुत्फ वो बरकत वो लुत्फ इलाही है जिस साहिब बरकत में ये मौजूद है। जब तक ये मौजूद रहे उस साहिब बरकत को कोई रेजिस छू न सके।